آمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا. في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سارے مل کے درود سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دے۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ماہ ربیع الاول شریف موزن ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو پیدا کیا گیا اور آپ کی جلوہ گری کی برکت سے اس ماہ کو بڑی ساری فضیلتیں حاصل ہیں۔ جیسے یہ مہینہ آتا ہے تو مومنین کے دل سرشار ہو جاتے ہیں، اور اس ماہ میں اس لیے زیادہ سے زیادہ جلسے، جلوس، ریلیاں اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مختلف جگہوں پہ محافل، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کثرت سے آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہم سب پہ بڑا احسان اور کرم فرمایا ہے اس امت میں آپ کو بھیج کے۔ پچھلی مرتبہ بھی اس اقبالیہ چند باتیں
ذکر ہوئی، آج بھی انہیں کا بقیہ حصہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ جو کچھ ایسا نمودار ہوا ہے جس پہ لوگوں کو بڑا تعجب ہے، جس وقت آپ جلوہ گر ہوئے، آپ کی جلوہ گری پہ بھی اور آپ کی آمد سے پہلے بھی کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں، اس وقت لوگ ششدر حیران ہیں۔ کتابوں میں، تاریخ میں، احادیث میں حضور کی آمد پہ جو کچھ ایسی حیران کن تبدیلیاں جو دیکھنے کو سننے کو آئیں، وہ بڑی عجیب ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے ویسے تو ہم سنتے ہی ہیں کہ کتنی تاریکیاں تھیں، ظلمت، اندھیرے، تاریکیاں تھیں، لوگ جو بڑے بڑے متکبر اور مغرور ہیں، چھوٹوں کو برداشت نہیں کرتے، اور بڑی بے قدری کا دورہ تھا۔ کوئی عدل، کوئی انصاف نہیں تھا، حکومت نہایت پریشان تھی کہ کوئی سہارا ہو، کوئی آسرا ہو، ایسا مصلح، کوئی ایسا مبلغ، کوئی ایسا عادل، ایسا ضابط آئے جس سے اس دھرتی پہ رحم ہو۔ یہ دھرتی ڈیمانڈ کر رہی تھی، تقاضا کر رہی تھی، اللہ جل شانہ کو اس پہ رحم آیا اور حضور کی جلوہ گری ہوئی۔ اور ایسے ایسے حضور کی آمد سے پہلے بھی آپ کے حق میں ایسی چیزیں بھی آئیں جن کے اوپر لوگ بڑے حیران ہیں کہ جب آپ کی تشریف آوری ہے، جس رات حضور پیدا ہوئے ہیں، کس طرح کے محل کے 14 کنگرے ہیں، ہماری اردو کی کتابوں میں کنگروں کا ذکر ہے، لیکن یہ کس طرح کے بہت بڑا جو محل تھا، اس کے 14 گنبد تھے، تو اچانک سے زلزلہ آیا ہے، لرزہ طاری ہوا ہے، اور وہ منبر، وہ محل اس قدر کانپا ہے، ہلا ہے کہ 14 جو گنبد تھے، مینار جو تھے، وہ گر گئے، اور لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اچانک۔ فارس کا اس وقت آتش کدہ، جہاں آگ جلائی جاتی تھی، مجوسی جو آگ کو پوجتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، وہ حیران ہے کہ اچانک سے آتش کدہ اچانک سے بجھ گیا۔ اس وقت لوگ اپنے عقیدوں کے مطابق، جو ان کے برے عقیدے تھے، جو آگ کو پوجتے تھے، اپنے اس زام میں وہ آگ کو جلاتے تھے۔ ایک وہاں آتش کدہ تھا فارس میں، جس کی جو بھی منت نظر پوری ہوتی،
وہ لکڑیاں اٹھا کے اس میں ڈال دیتا. کوئی اولاد کی خاطر، اپنی کامیابی کی خاطر، جو ان کے اس وقت جو ان کے اپنے تیار کیے ہوئے عقیدے تھے، ان کی جو نظر منت، جو خوشی غمی جو آتی، اس میں اولاد نہیں تو مان لیتا کہ اگر مجھے بیٹا ہو تو میں آگ میں حصہ لوں گا، جلاؤں گا. وہ اٹھاتا جب بیٹا ہوتا ہے گھر میں، لکڑی اٹھا کے اس میں پھینکتا. کوئی کاروبار، کوئی معاش، مختلف مواقعوں پہ جب بھی انہیں موقع ملتا تو اس آگ کو جلاتے اور پھر اس کی باقاعدہ آگ کی پوجا کرتے تھے، سجدے کرتے تھے. اس آگ کو جلایا جاتا تھا اور یہ تقریباً 10 صدیاں اس کو جلایا جا رہا تھا. 10 صدیوں سے، 1000 سال سے اس کو جلایا جا رہا تھا، بھڑکایا جا رہا تھا. تو جب حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے اس رات یہ عجائبات میں سے ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہوا کہ یہ فارس کا آتش کدا اچانک یہ بجھ گیا اور سارے بولنے والے ماننے والے حیران ہیں. لکڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، آگ جل رہی ہے اور ایندھن پاس موجود پڑا اور یہ بجھ گیا. حیران ہے لوگ. اس کے ذمہ میں ذرا ایک ہلکی سی بات کرتا چلا جاؤں. اس وقت آج بھی وہی بد عقیدگی کی وہ بری باتیں وہ کسی جگہ پہ وہ بھی خال ہیں جن کا تبارک آج ضروری ہے. آج اب بھی خاص کر زیادہ ہمارے دیہاتوں میں گھر کے کونے میں اپنے مویشیوں کے باڑے میں، شیڈ میں، نکر میں کہیں نہ کہیں آگ جلا دیتے ہیں اور اس نیت سے کہ آگ جلانا اچھی بات ہے، یہ آگ اچھی ہوتی ہے، یہ جلتی رہے تو اس میں ہمارے لیے برکت ہے، فضیلت ہے. یہ غلط بات ہے. اگر اس کو یہ ذہن میں رکھ کے اس کی برکت حاصل ہوگی، آگ جلے تو فائدہ ہوتا ہے، تو بالکل یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق بھی اسی شرک سے ہے. فضول جس کی ضرورت نہ ہو، جس کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں. آگ بھی ہمارے لیے جیسے دنیا کی اور نعمتیں اس طرح نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. آگ جلا کے ہم اس کے اوپر روٹی پکا کے کھاتے ہیں، سالن پکا کے کھاتے ہیں. سردیوں میں یہ آگ تاپنے کے لیے، سیکنے کے لیے یہ ہماری ضروریات میں سے ہے، یہ نعمت ہے، یہ ضرورت ہے. لیکن اس سے ہٹ کے یہ عقیدہ، یہ ذہن رکھ کے کہ آگ کو جلائیں گے تو ہمارے حق میں اچھا ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کی برکت حاصل ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کو یہ ذہن رکھ کے جلائیں گے تو سمجھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اور آگ جیسے کوئی اور چیز، جیسے ہمارے کہیں ایسے حضرات بھی اس کو منسوخ کرتے ہیں کہ علی دا بادشاہ، سنا نا علی دا بادشاہ، اگر علی دا بادشاہ نے جلا کے رکھو تو غلط ہے، فضول ہے، فضول خرچی ہے. یہ شریعت اسلامیہ میں کوئی چیز بھی ہے اس کو اگر ضرورت سے ہٹ کے اس کا اگر استعمال کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے تو اسراف کے زمرے میں. اور فرمایا اللہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ اب آپ پانی کو دیکھیں نا ذرا، جیسے پانی اب ذرا آسانی ہے ہمارے لیے، یہ پمپ ہے ہمارے پاس، نلکے ہیں، ٹیوب ویل ہے. اس وقت آج آسانی ذرا اگر ماضی میں چلے جائیں یا ایسے علاقے جو ہیں عرب کا ماحول، وہاں تو جیسے آج ہمیں یہاں تیل ملتا ہے اس طرح پیٹرول، تیل، ڈیزل کے مقابلے میں
ادھر پانی نہیں. کہیں کہیں ایسے ہی بلوچستان میں دیکھیں پانی کی بوندوں کو وہ بچے ترس رہے، پانی نہیں مل رہا. تو شریعت نے تو پانی کو بھی ضائع کرنے سے منع فرمایا. ہمارے باقاعدہ علماء فقہا نے ہماری پاکیزگی طہارت کے لیے بھی پانی کا وزن، پانی کی مقدار مقرر فرمائی ہے کہ اگر استنجا کرنا ہے تو پانی یعنی اتنا استعمال کرے. وضو کرنا تو وضو کے لیے اتنا پانی، غسل کرنا ہے غسل کے لیے اتنی مقدار میں پانی ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس جو کہ یہ وافر چیز ہے، آج ہمیں قدر نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس پانی کی بہتات ہے، ہم قدر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، نا قدری نہیں کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے. ڈرے اس دن سے جب یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی. تو فضول کوئی چیز بھی بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہ آگ نہ پانی. جو چیز بھی ہماری ضروریات کی ہیں ان کی قدر کرے گا. تو پانی کا استعمال بھی اتنا ہونا چاہیے. ہمارے جو بزرگان دین تھے، ہمارے اکابر اسلاف، وہ پانی کے بارے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، بڑی احتیاط کرتے تھے. جو آئی علماء فقہا نے جو پانی کی مقدار بتائی ہے، اتنی مقدار میں وہ استنجا اور وضو کرتے تھے. اور فوکس تھا ان کا، کہیں پانی زیادہ استعمال ہوا تو ہم سے ہماری گرفت ہوگی. تو اس سے وہ بڑے محتاط رہتے تھے، ڈرتے تھے. تو لہٰذا بات کر رہے تھے کہ بعض حضرات یہ ذکر کرتے ہیں کہ علی کا مجھ ہے، علی کا مجھ سمجھ کے کہ یعنی جناب سیدنا علی یہ بات غلط بات منسوخ کی جاتی ہے کہ آپ کو آگ کے ساتھ کوئی تعلق تھا، آپ کو پیار تھا، تو اس کی وساطت سے یعنی آگ ہم بھی جلا کے رکھیں تو ہمیں فائدہ ہوگا. تو فضول اگر آگ جلائیے تو غلط ہے. ہاں اگر ہمارے دیہاتوں میں جیسے مچھر جاتا ہے یا مچھر جیسے اور بھی ایسی کوئی چیز کوئی ہے، کوئی نیمت وغیرہ ہے، تو اس کے لیے اگر آپ آگ جلاتے ہیں تو کوئی نہیں. جو بھی ضرورت ہے اس کے لیے آپ تلکوں کو، ککھوں کو اکٹھا کر کے پاتھی وغیرہ اگر آپ اس کو گوبر وغیرہ ڈالتے تھے، جلا دیتے ہیں تو وہ ضرورت ہے. لیکن ہر ضرورت سے ہٹ کے اگر آگ کو صرف اس نیت سے عبادت سمجھ کے اگر جلایا جائے کہ اس کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے، تو یہ سمجھیں یہ شرک کے زمرے میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت فارس کا آتش قدر جلایا جانا تھا. تو حضور کی برکت سے جس رات حضور جلوہ گر ہوئے، اچانک سے وہ آتش قدر بجھ گیا، آتش قدر بجھ گیا. تو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور تو بدعقیدگیوں کی آگ کو بجھانے کے لیے آئے. اگر اسی آگ کو آج ہم پھر نئے سرے سے شروع ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ ایسے ہی اس کے ساتھ آپ یہ لڑی اس کو پروتے جائیں گے. یعنی بدعقیدگیوں کو حضور ختم کرنے کے لیے آئے، بجھانے کے لیے آئے، صاف کرنے کے لیے آئے. تو آج صرف ایک آگ ہی نہیں، اس آگ کے ساتھ اور کتنی چیزیں جن کو ہم نے جلا رکھا ہے، انہیں صاف ہونا چاہیے. تو فارس کا آتش قدر حضور کی آمد کی برکت سے بجھا دیا گیا. اور تیسرا عجیب واقعہ جو پیش آیا، دریا سارا، کتابوں میں اس کو دریا بھی کہا گیا ہے، اور ویسے کہتے ہیں کہ یہ جھیل تھی، تقریباً 6 میل کے فاصلے پہ لمبی چوڑی جھیل تھی. تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس کے کنارے کے اوپر آ کے بیٹھتے اور بیٹھ کے اس کی عبادت کرتے، یوں ہاتھ باندھ کے اس کو سجدے کرتے اور بیٹھ کے اس کا ذکر کرتے، اپنے دکھ سناتے، اس سے مخاطب ہوتے. مختلف یعنی ان کے اعمال و اوصاف اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، منسلک تھے. اس کی کنارے کے اوپر بیٹھ کے وہ اس اپنے اپنے رنگ میں وہ عبادت کرتے تھے. اب اچانک حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے، تو اس رات اس جھیل کو پانی سے بھرا جاتا تھا، پانی نکالا جاتا تھا، تازہ پانی ڈالا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن سمجھ نہیں آئی کہ یہ دریا اچانک سے خشک ہو گئی، اچانک سے خشک ہو گئی. وہ لوگ پریشان ہیں.
ان کے عقیدے تھے نا اس کے ساتھ، آ کے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی اپنی صورتوں میں ورد وظائف کرتے تھے اس کے کنارے پہ بیٹھ کے. جیسے آپ بھی میڈیا کے ذریعے ہم انڈین کو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر وہ ہندو وغیرہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو ان کی عقائد ہیں، ان کا اگر کوئی مر جائے تو میت کو جلا کے اس کی راہ اس کی سوا لے کے لا کے وہ گنگا اور جمنا یونان دریاؤں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کے کناروں کے اوپر جا کے اڑیل دیتے ہیں، اور وہ رات جو ہے وہ دریا سے جیسے بہ جاتی ہے. ان کا عقیدہ ہے ہندوؤں کا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے میت کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے جیسے اس میں بکھیریں گے تو اس میت کے زندگی کے سارے گناہ بھی ساتھ دھل جائیں گے. یہ ان کے عقیدے ہے. یہ غیر مذاہب کے عقیدے جیسے کو ختم کریں گے تو بس گناہ بھی سارے چلے جائیں گے. آج ہم بھی ایسے ان ساری چیزوں سے آج ہمارا بھی تھوڑا کہیں نہ کہیں یہ تعلق ہے. یہ میں ذرا ذہنی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں آج ہم میں بھی آئیں، شرائط کریں، اگر وہی آتے ہم بھی آج کریں تو ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ان کے بھی عقیدے تھے، ہمارے بھی عقیدہ. آج کہیں کوئی چیز ہم چھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، کوئی ایسا کر کے دبا دیتے ہیں کہ شاید یہ کرنے سے جو ہے ہمارا یہ کام ہو جائے گا، یہ کرنے سے ہمارا کام ہو جائے گا. کتنے عامل بابے ایسے جو آج عامل بابے جو ہماری ذہن سازی کرتے ہیں، یہ تعویذ گنڈا کرنے والے. اس تعویذ کو درخت کے ساتھ باندھ دو، ہوا آئے گی تو ہوا چلے گی تو یوں ہو جائے گی، تیرا کام ادھر ہوتا ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. اس کو جا کے چوڑے میں دبا دینا، جیسے آگ ادھر جلے گی ادھر تیرے دشمن جو ہے وہ جلے گا. اس کو جا کے دروازے کی اوڑ میں رکھ دینا، اس کو جا کے جہاں چارپائیاں نیچے اوپر جو ہے ان کی طے لگی ہوں، چارپائی کے ایک پائے کے نیچے رکھ دینا. جیسے وزن آئے گا ایسے تیرا مخالف، تیرا شریک دشمن بھی یوں دبا رہے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کے بھی لوگوں کے بھی تھے. اپنی میتوں کو جلا کے وہ کہتے ہیں جیسے یہ جلے گی، یہ راکھ ہوگی، خاک ہوگی، اس کو جا کے دریا میں ڈال دو، سارے زندگی گناہ شروع سارے ختم ہو جائیں، سارے گناہ ختم ہو جائیں. ایک یہ ذہن ہے ان کا، اور یہی ذہن میں اللہ جل شانہ کا قرآن مجید یہی ذہن عطا کر رہا ہے. یہی ذہن دینے کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لائے، اور آپ نے تشریف لا کے یہی ہمارے ذہنوں کو صاف کیا. یہ ایک ان غیر مذاہب کا ذہن ہے، ان بد عقیدہ لوگوں کا ذہن ہے. جتنے بد مذہب ہیں ان کے الگ الگ عقیدے اور ان کے ذہن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس جب بندہ مرے گا بس ختم، جب جلے گا اس کے گناہ سارے ختم ہو جائیں. وہ کبھی اپنی مرے ہوئے کی راکھ کو کبھی دریا میں ڈال دیتے ہیں اور کبھی یوں ہوا میں لہرا دیتے ہیں کہ جب یہ ہوا میں بکھری ہے اس راکھ، بس اب اس کے گناہ بھی ہوا میں بکھر گئے. ادھر یہ ذہن ہے. لیکن دوسری طرف آئے ذرا، دوسری طرف اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ذرا دیکھیے ذرا. ادھر ایک ذہن میں قرآن دے رہا ہے ذرا، وہ کیا ہے؟ ادھر غیر مذاہب کے یہ ذہن ہے، ہوا کو پانی میں بہا دو، اس کو راکھ کو تو گناہ ختم، ہوا میں اڑا دو گناہ ختم، کوئی چیز نہیں بچے گی، سارے ثبوت ختم، سارے ثبوت ختم، سارے ثبوت ختم ہو جائیں گے. جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی نا، ہمارے ملک میں بھی کئی ایسے لوگوں نے دفتروں میں بڑے گھپلے مار کے تو کیا کرتے ہیں آخر میں ریکارڈ کو آگ لگا دیتے ہیں. گھپلے شپلے مار کے آخر میں سارے یہ جس کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے نا اس کو جلا دیتے ہیں. تو صبح خبر لگی ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، چینل کے اوپر خبر چل رہی ہوتی ہے، پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ جی اچانک سے وائرنگ کو آگ لگی ہے، برقی شعاع نکلی، آگ نکلی، بجلی کا کوئی فالٹ بنا ہے تو دفتر کو آگ لگی تو ریکارڈ سارا ختم ہو گیا.
آج یہ ریکارڈ ختم کر سکتے ہیں، یہ بس میں ہے، لیکن یاد رکھیں جب ایک دن آئے گا نا تو میرا اور آپ کا رب ذوالجلال میں زین عطا کر رہا ہے۔ جناب سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو آپ نے جو نصیحت فرمائی نا، اس میں سے ایک نصیحت ہے، آپ نے فرمایا بیٹا آج جو بھی کرے گا نا، جو چیز بھی چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہوگی نا، مثال کے طور پہ تیری جو کی ہوئی نیکی ہوگی، وہ چھوٹی سی نیکی بھی ہوئی نا، اور کوئی چیز جو یہاں کرے گا وہ قیامت والے دن تیرا رب، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں ہوئی، پہاڑوں کے کسی ککھ میں بھی ہوئی، یا زمین کی کسی تہ میں بھی ہوئی نا، تو تیرا رب وہ نکال کے لے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوئی تو فرمایا تمہیں پیش کی جائے گی، دکھائی جائے گی، اور اگر کوئی رائی کے یعنی یہ سرسوں باجرہ، یہ خشخاش، اس کا بیج ذرا دیکھیں کتنا سارا ہے، فرمایا اتنی بھی اگر نیکی یا برائی ہوئی ہم لے آئیں گے۔ یہاں ریکارڈ جلا کے کہا جاتا ہے کہ بس اب سارے ہمارے کرتوت ختم ہو گئے، سارے گناہ دھل گئے، اب ریکارڈ ختم ہو گیا، سارے قرضے دے کے آخر میں بس ریکارڈ کو آگے لگا، بس سارا کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک دن آنے والا ہے جب میرا اور آپ کا رب ان ساروں کے سارے کچھ کو لے کے لا کے سامنے رکھے گا، تو اس وقت دریائے سارا کے کنارے پہ بیٹھ کے نا وہ لوگ اسی طرح اس کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے کناروں پہ یہی اسی طرح جا کے اپنی راکھوں کو جا کے وہاں ڈال دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے یہ راکھ ختم ہوگی، یہ راکھ بہہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہوا میں اڑ جائے گی، تو ہماری برائیاں بھی جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ ان کے ذہن تھے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت اور ہے، وہ حکمت اور ہے۔ جناب سیدنا عزیر علیہ السلام آپ گدھے پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا نا، سامنے دیکھا ایک بستی چھتوں کے بل گری پڑی ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں چل رہا ہے۔ دراصل یعنی کہ ہمارے اس موضوع کی مناسبت سے یہ واقعہ نا بات عقیدے کی ہوئی تھی کہ حضور کے آنے سے پہلے جو بد عقیدگی کا دور تھا، پھر جب وہ حضور تشریف لائے پھر یہ عجائبات واقعات نمودار ہو گئی کہ جو زمانے میں اس دور میں اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ وہ آنے والا آیا ہے کہ جس کے آنے سے ہر چیز بدل گئی۔ جناب عزیر علیہ السلام گدھے پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں، سامنے دیکھیے ایک بستی اپنے چھتوں کے بعد گری پڑی ہے، ویرون۔ دل میں خیال آیا کہ یہ بستی برباد ہوئی پڑی ہے، یہ لوگ سارے ختم ہو گئے، دب گئے، دھنس کے زمین میں، تو وہ برباد ہو گئے۔ بھلا یہ پوشیدہ ہڈیوں کو اللہ کیوں زندہ کرے گا؟ یہ کیسے زندہ ہوگی؟ یہ دل میں خیال آیا، اللہ کے نبی ہیں، اب واقعہ تو آپ کا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، ہر وقت اس کے راز و راز میں۔ دراصل یہ ان کے واقعات ہمیں سنا کے ہمیں تعلیم دی گئی، ہم اپنے ذہنوں کو درست کریں، ہم اپنے ذہنوں کو مضبوط کریں، اور بد عقیدگیوں سے ہم بچیں، ہم بچ جائیں، ہمارے ذہن صاف ہو جائیں۔ تو آپ جب دیکھا یہ بات آپ کے خیال میں آئی ہے، آپ چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اپنے گدھے کو روکا، اترے، کھانا پاس سے رکھا اپنے پاس، کھانا کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے آپ لیٹ گئے۔ جیسے لیٹتے فوراً حکم ربی سے آپ پہ ایسی نیند آئی موت کی شکل کہ 100 سال کے لیے سو گئے، ایک صدی کے لیے، میاں تو آپ 100 سال کے لیے آپ سلا دیا گیا۔ موت آپ کی 100 سال کے بعد عمر عزیر اٹھے، جب اٹھے نا ذرا اٹھ کے بیٹھے، تو عزیر بتاؤ کتنی دیر لیٹے ہو؟ آپ عرض کرتے ہیں مولا
ایک دن لگتا ہے یا دن کا کچھ حصہ لگتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ذرا لگتا ہے کچھ دیر کچھ بار میں سیکھا کچھ بار. عرض کرتے ہیں کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، دن کا کچھ حصہ، بعض یوم دن کا کچھ حصہ سویا ہو. فرمایا عزیر دن کا کچھ حصہ نہیں، پوری ایک صدی تجھے موت دی، ایک صدی سنایا تجھے. اور وہ دیکھ تیرا گدا بھی پاس ہے، تیرا کھانا بھی اس طرح تر و تازہ پڑا ہے. آپ حیران ہیں. تو ذہن یہ دیا ہے کہ جیسے تجھے ایک صدی کے بعد تجھے موت دے کے تیرا اسی طرح گدا پاس ہے، کھانا پاس ہے، تجھے تر و تازہ رکھا ہے، اٹھایا ہے، بٹھایا ہے، اسی طرح یہ جو بستیاں آج ختم ہیں ایک دن آئے گا ان ساروں کو اکٹھا کر کے ہم لے آئیں گے. یہ آج یہ عقیدہ ہمیں اسلام دیتا ہے. یہ اللہ کے معروف سنم ہمیں یہ عقیدہ دے رہی ہے کہ یہ عقیدہ رکھ کے ہم جی رہے ہیں. تو دریائے سالہ کے ساتھ ان لوگوں کے ایسے عقیدے وابستہ تھے. تو اچانک سے اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور کی آمد کی برکت سے دریائے سالہ گھس گیا، وہ خشک ہو گیا. اب یہ لوگ حیران ہیں کہ رات کو اتنے سارے واقعات اور چند گوئیں شروع ہو گئی. اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، بلایا کہ پتہ کرو یہ کون ہو، کیا ہو گیا. یہ کنگرے گر گئے ہیں، یہ مینارے گر گئے ہیں محل کے. اطلاع ملی ہے کہ دریائے سابا خشک ہو گیا، اطلاع ملی ہے کہ آتش کدہ بجھ گیا، ہو گیا. تو پھر اس کے اوپر بہت ساری احادیث اور تاریخ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی کہ اس وقت کا ایک عبد المسیح تھا، ایک عبد المسیح نامی، وہاں اس دور کا جو عالم فاضل تھا اس کو بلایا گیا. اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میرا ایک ماموں ہے اور اس کی بہت ساری عمر ہے، تقریباً 150 سال اس کی عمر ہے، 1.5 صدی گزر گئی ہے. تو اب وہ آخری سانسوں پہ ہے اور وہ بہت ساری کتاب کا علم رکھتا ہے، سابقہ کتاب کے بارے میں وہ جانتا ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اس عبد المسیح گیا اور وہ جو اس کا ماموں تھا کتابوں میں اس کا نام آیا ستی ہے. اس ستی کے بعد جب وہ پہنچا تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تبدیلیاں آئی ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ تبدیلیاں آئی ہیں کہ دریا بجھ گیا ہے، کنگرے گر گئے ہیں، اگر یہ تبدیلیاں آ گئی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ آنے والا آ گیا ہے. سمجھ لو کہ وہ آنے والا آ گیا. تو قرآن مجید قرآن رشید میں ابھی حضور آئے نہیں ہیں، ابھی حضور تشریف لائے نہیں ہیں. جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی نا، جب بنیادوں سے بنے تک جب بیت اللہ شریف کو ایک نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تو آپ نے بنا کے نا تو آپ نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اب تیرا گھر بنایا ہے تو مولا اب اس میں اپنا رسول بھی بھیج دے، اس کا محافظ، اس کا پاسبان، اس کی خدمت کرنے والا، اب اپنا رسول بھی بھیج دی. تو آپ نے یہ دعا کب مانگی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے یہ دعا تقریباً 3000 سال پہلے مانگی ہے. 3000 سال پہلے مانگی ہے. اور پھر آخر میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائے. آپ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول، یہ قرآن مجید میں یہ ذکر چل رہا ہے. بڑی دو باتیں وہ تاریخ کی، احادیث کی، وہ مختلف مقامات سے میں نے چن کے اخذ کی جو آپ کے سامنے رکھی. اب قرآن مجید میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. سورہ صف کے اندر تقریباً 6 نمبر آیت وہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے. آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ
میں تصدیق کرنے والا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو کتاب مجھے دے کے بھیجی گئی ہے اس انجیل کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور اس میں جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا، وہ جو آپ کو پہنچایا دیا ہے، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ تمہیں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ اب میرے بعد ایک ایسا نبی تشریف لائے گا جس کا نام اللہ کریم نے عرشوں پہ احمد رکھا ہے۔ اب میرے بعد وہ تشریف لائے گا، ابھی تک حضور آئے نہیں ہے، آپ کی آمد سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کی بشارت دے رہے ہیں، آپ کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو پھر آپ جلوہ گر ہوئے، اور اللہ کریم اسی آیت کے آخر میں یہ شکوہ فرما رہا ہے کہ جب میرا پھر وہ نبی جس کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، جب میرا وہ محبوب نبی تشریف لایا، تو پھر دیکھنے والوں نے، آس پاس والے لوگوں نے، جب میرے نبی تشریف لایا تو پھر انہوں نے یہ کہا یہ تو کھلا جاتے ہوئے، مطلب یہ اللہ کریم یہ شکوہ فرما رہا ہے، یہ دکھ کا اظہار فرما رہا ہے کہ انہوں نے میرے نبی کو ماننے کی بجائے، جبکہ ان کے بیچ میں تشریف رکھنے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ متنبی بھی فرمایا تھا، انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ میرے بعد وہ نبی تشریف لائے گا جس کا نام احمد ہوگا، اب وہ احمد، وہ محمد، وہ تشریف لا چکے، تو ان کے آنے کے بعد اب بھی یہ انکار کر رہے ہیں، اب بھی اس کو ماننے کی بجائے اب بھی یہ اس کو جادوگر کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کا یہ تذکرہ پھر قرآن مجید قرآن رشید میں سجایا گیا۔ پھر آپ تشریف لائے، جس رات پھر آپ جلوہ گر ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدہ اماں جی آمنہ صلی اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں فخرج منی نور، میرے بدن سے پھر نور نکلا، اور اس قدر نور نکلا، اس قدر روشنی ہوئی، اس قدر اجالا ہوا کہ مجھے مکہ میں بیٹھ کے شام تک کے محلات نظر آ گئے، شام تک کے محلات نظر آ گئے۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر مجھے مختلف عورتوں نے آ کے مجھے مبارک باتیں دی، مجھے آ کے مبارک باتیں پیش کی کہ تجھے مبارک ہو، تیرے آنگن میں جو جلوہ گر ہوئے یہ وہ ہے جس کو ساری امت ترس رہی ہے، جس کی تعریفیں، جس کی توصیفیں ساری امت بیان کرے گی۔ تو لہٰذا آپ جلوہ افروز میں آج اس وقت ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضور کی آمد کی خوشی خوب منائیں، خوب روشنی منائیں، آپ کی خوشی منائیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وصف، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت ہم سے ایسی سرزد نہ ہو جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے توڑ دے، ایسی نہ ہو۔ دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے ہم اپنی خوشیوں کا اظہار کریں، آپ کی ذات والا صفات پہ کثرت سے صلوات و سلام پڑھیں، آپ کی شایان شان، آپ کی نعتیں پڑھیں، آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کریں، لیکن یاد رکھیں یہ جو بھی میں نے پیچھے چند باتیں ذکر کی ہیں، ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو جا کے بدعقیدگی کا اظہار کرے، بدعقیدگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، کسی شرک، کسی بدعت اور کسی غرور کے شکار نہ ہو۔ اور ایس آپ کی خوشی میں یقیناً یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اکیلے بیٹھے ہوں کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور اگر محفل کی صورت میں ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ کی شان میں آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کریں، نعتیں پڑھیں، مدح ثنائی کریں، لیکن اپنی محفلوں میں ایسے کسی پروفیشنل بندے کو، ایسے کسی نقیب کو، نعت خوان کو، ایسے کسی مقرر کو، خطیب کو، ایسے بندے کو نہ بلائیں، اور نہ اسے یہ آپ موقع دیں کہ وہ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرنے کا درس دے، بجائے اس کے کہ ہمیں وہ شریعت اسلامیہ کا درس دے، بجائے اس کے کہ ہمیں قرآن و سنت کی مضبوطی کا درس دے، اس کی بجائے ہمیں آ کے اس کے برعکس
ہمیں ایسے کوئی طریقے بتا کے جائے یا کوئی ایسا انداز بتا کے جائے کہ جس سے ہمارے ایمان جو ہے وہ پہلے سے جو کمزور ہو جائیں، وہ ایمان ہمارے جو ہے وہ خالی ہو جائیں. ایسی بات ہم سے سرزد نہیں ہونی چاہیے. اپنی محفلوں کو صاف رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی محفلوں میں خلوص ہونا چاہیے، محفلوں میں اخلاص ہو، محفلوں میں محبت ہو. جہاں تک ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں. آج جو وقت ہے آج امت کے اوپر وہ انتہائی دشوار ہے، تلخ ہے اور وہ تنگی کا ہے. اس میں بجائے سے کہ ہم غلط حرکتیں کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں اور ان تک اس درس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم پہنچا سکیں. آج ضرور حضور کی آمد ہم سے تقاضا جو کرتی ہے وہ کچھ اور ہے. جو حضور کی آمد کا تقاضا ہے، حضور کے آنے کا مقصد جو ہے آج اس مقصد کو زندہ کریں. حضور کی آمد ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم سارے مسلمان بھائی آپس میں جڑ جائیں. ہم ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیں، اس کو ساتھ ملائیں، جو کمزور ہے اس کو اپنے برابر لا کے کھڑا کریں. یہ حضور کی آمد ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے. غرباء مساکین کا خیال رکھیں، یہ حضور کی آمد ہم سے تقاضا کرتی ہے. اور لوگوں کی عزتوں کا، شرم و حرموں کا ہم خیال رکھیں. ہم دوسرے کسی کا اگر کوئی جرم، کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی غلطی ہو اس کے اوپر پردہ پوشی کریں. یہ حضور کی آمد ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے. نہ کہ آج جو کچھ آج ہو رہا ہے، جو ہمارے اپنے ماحول میں یا جو کچھ آج ہم میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا یہ حضور کی آمد کے تقاضے نہیں ہیں. یہ آپ کی تشریف آوری کی انگیز ہے، برعکس ہے. تو یہ چیزیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور آئیں ذرا اسلام کو پڑھیں. اسلام کا تقاضا، اسلام کا درس کچھ اور ہے اور آج ہم کہیں اور جا رہے ہیں. اس کے اوپر توجہ کریں. اللہ کریم ہم سب کو سمجھ بوجھ دے اور اللہ کریم ہم سب کو شرک سے، بدعات سے محفوظ رکھے، فضولیات سے محفوظ رکھے اور اللہ کریم ہمیں صاف، مصفا اور اچھا بھلا عقیدہ عطا فرمائے. حضور کے نقش قدمین شریفین کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.